پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کچھ بدل گئی کیا؟ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ حضرات، یہ ماہ مکرم بڑا ہی برکتوں اور یادوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین رفیع الدرجت مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس عالمی پیمانے پر شہر بریلی شریف میں انفرادی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور جہاں بھی اہل ایمان، اہل عشق، اہل دل ہیں، وہاں انفرادی اور فردن خراج عقیدت امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے ذات ذی عظمت کے تعلق سے کیا کہا جائے، ہم تو یہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ میں کجا اور کجا رفعت اعلیٰ حضرت، میں کجا اور کجا رفعت اعلیٰ حضرت، اونچے اونچوں سے سنو عظمت اعلیٰ حضرت۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی شان بہت اعلیٰ، بہت بالا ہے۔ گزشتہ جمعے کے دن ہم نے والدین کے حقوق اور ان کی خدمت کے تعلق سے باتیں پیش کی تھی، اور یہ آج خواہش تھی کہ آج اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیونکہ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور ان زیادتیوں کا نقصان ماں باپ کو کیا ہوگا یوم آخرت میں، اس کو پیش کرنا تھا۔ کیونکہ جہاں قرآن میں والدین کی عظمت اور ان کی رفعت بیان کی گئی ہے، وہیں قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے سے اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق کا بھی بھرپور اظہار ہوا ہے۔ اگر کوئی ماں یا باپ میں سے اپنی اولاد میں کوئی ایسا شخص ہے
ایک چھوٹی سی بات رکھ کر اپنی بات شان اعلیٰ حضرت کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ماں باپ میں سے رات میں سو رہا ہے اور سوتے وقت اولاد میں سے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اس کا جسم کھل گیا اور ماں نے یا باپ نے ان دونوں کے جسم کو چادر سے ڈھک دیا تو اس ڈھکنے کی وجہ سے اللہ والدین کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کی بے پناہ فضیلت اور ان کے حقوق کی بھی بے پناہ عظمتیں ہیں، لیکن اگر ماں باپ 4 بیٹے یا 4 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں یا چاروں کو الگ الگ نظروں سے دیکھتے ہیں تو اس کی بڑی سخت وعید بھی ہے، سزائیں بتائی گئی ہیں۔ سب کے ساتھ انصاف اور محبت ہونی چاہیے۔ آئیے شان اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ہم بات رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے باپ اور بہت سارے بیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس باپ کو سلام جس باپ کے صلب سے 14ویں صدی کا مجدد آیا، اس ماں کو سلام جس ماں کے رحم کے اندر قرار پانے والا امام احمد رضا اہل سنت کا امام بنا، اس گھر کے فرد فرد کو سلام جن کو یہ نسبتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسے اللہ کے محبوب بندے کے دامن محبت کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، جنہوں نے قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ سے رسالت کا مکمل پہرا دیا ہے، اور ایسے حسین انداز سے آپ نے ہر کام کیا کہ آج عاشق ان کے کام کو دیکھ کر یہ کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کب پیدا ہوئے، کیسے آئے، بچپنا کیسے گزرا، ایک طویل گفتگو ہے، اور اس عنوان کے تعلق سے بارہا باتیں ہو چکی ہیں۔ چند باتیں اختصار کے ساتھ، چونکہ عرس اعلیٰ حضرت اسی ہفتے میں بڑے دھوم دھام 21، 22، 23 انگریزی تاریخ کو شہر بریلی شریف میں منایا جائے گا، جس میں 23 تاریخ بروز جمعرات کو کل کی فاتحہ ہے، اور 25 سفر کو جو عربی تاریخ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی وصال کی، اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ اپنے اپنے طور پر اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرتے ہیں۔ 1856 کی اس تاریخ کو یاد کیجئے کہ جس دور میں 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق ہے، اگر یہ چاہے تو خود اپنے دست قدرت سے سارے کام کر سکتا ہے، مگر معبود برحق جب اپنے کسی بندے کو عروج دینا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ کام کرواتا ہے جس سے نسلیں اس کو یاد کیا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے اندر 360 موجود تھے پہلے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ غیر لوگ جس کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک دور گزرا، اللہ چاہتا تو ان سب کو نیست و نابود کر دیتا، مدتیں گزر گئی، اسی میں خانہ کعبہ موجود رہا، مگر پیغمبر آخر الزمان کی شان کو ظاہر کرنا تھا، تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب عالم کے طبیب کو بھیجا، اور نبی برحق نے اپنے نورانی دست مقدس سے خانہ کعبہ کو ایسا پاک کر دیا کہ شرک و کفر کی ہوائیں جو وہاں تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی، اور ہر جہار جانب امن و امان کی بہاریں آ گئی۔ ایسے ہی اپنے پیارے محبوب بندے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ نے عروج دینا چاہا تو عروج سے پہلے یزید کا فتنہ اتنا بلند تھا کہ 75 فتنے اس دور میں اتنے جنم لے چکے تھے کہ جن فتنوں پر اہل ایمان چل نہیں سکتا تھا، اور اس نے شریعت مصطفیٰ کے اندر مداخلت کی،
قرآنی قانون کو توڑنے کے لیے ناپاک سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ناطقہ کو بند کرنے کے لیے علی کے لال کو بھیجا، جو میدان کرب و بلا میں پہنچ کر کے اسلام کے پیڑ کو ایسا سینچا کہ پانی سے نہیں اپنے خاندان کے خون سے سینچ کر کے دنیا کے لوگوں کو بتایا اب اسلام کا پودا کٹے گا نہیں بلکہ صبح قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا۔ اور یہ فکرے آگے جب بڑھتے رہے تو ایک دور ایسا آیا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا دور آیا، جس دور میں نبی پاک صاحب الاولاد کا دین بڑا کمزور ہو گیا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی یہ کہتے ہیں میں چلتے جا رہا ہوں، اچانک نحیف کمزور آدمی کو میں نے دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا ہے، آواز طلب کر رہا، مجھ کو مدد دو، مجھ کو اٹھاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے مجھے ترس آیا، میں نے ہاتھ کو پکڑا، اٹھایا، اور جیسے ہی میں نے اٹھایا تو تر و تازہ تندرست ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حشاشیت پیدا ہو گئی، چہرہ نکھرتا اور چمکتا نظر آیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، تو پہلے بات کمزور ایسے کیسے اس حال میں ہو گیا؟ تو اس نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں اللہ کا وہ بندہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ میں آپ کے نانا کا دین دین اسلام ہوں۔ مجھ کو لوگوں نے بڑا کمزور کر دیا تھا، آپ کے دست کی ضرورت تھی، آپ کے ہاتھ کی ضرورت تھی، آپ نے سہارا دیا، تو اب میں دوبارہ طاقت میں آ گیا، زندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور جب یہ حالات اور آگے بڑھے، ہند کے راجہ پیارے خواجہ آئے تو پرتھوی راج چوہان کے 150 راجاؤں کی فوج نے شہاب الدین غوری کے حملوں کی مار کو برداشت کر چکے تھے، اور ان سے پہلے حضرت محمود غزنوی نے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا، اور اسلام کی رمق اور چمک جب لوگوں تک پہنچ رہی تھی تو اس کو روکنے کے لیے 150 راجاؤں کی فوج نے اسلام کی تبلیغ میں بہت کافی رکاوٹیں اور دقتوں کی دیوار کو کھڑی کر دی۔ تو میرے خواجہ آئے اپنی کرامت، اپنی ذات، اپنی عظمت، اپنی اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو ایسا عروج دے دیا کہ اپنے حیات ظاہری میں 90 لاکھ لوگوں کو نبی دو جہاں کا کلمہ پیارے خواجہ نے پڑھایا۔ اور اسلام بڑھ بڑھ کر کے جب 14ویں صدی میں پہنچا تو اسلام کا روپ لے کر کے ایک جماعت پیدا ہو گئی جس کو انگریزوں نے پیدا کیا، جن کے چہروں پر داڑھیاں تھیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں تھیں، جو چلتے تھے تو ان کا چلنا اسلامی لگتا تھا، اٹھتے تھے تو ان کا اٹھنا اسلامی لگتا تھا۔ کتابیں شائع ہو رہی انگریزوں کے مال سے، اور لکھا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، لکھا یہ جا رہا کہ نبی پاک کی میلاد تو کنہیا کے جنم کی طرح ہے، لکھا یہ جا رہا کہ جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے ایسے ہی رامائن بھی اللہ کی کتاب ہے معاذ اللہ، لکھا یہ جا رہا ہے کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی کھاؤ تو کوئی حرج نہیں، حسین کی سبیل کھاؤ تو حرام ہے، لکھا یہ جا رہا فاتحہ سامنے رکھنے سے حرام اور شرک ہو جاتا ہے، لکھا یہ جا رہا یہ سارے ثواب کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، لکھا یہ جا رہا نبی مر کر کے مٹی میں مل چکے ہیں معاذ اللہ، لکھا یہ جا رہا کہ دیوار کے پیچھے کی غیب نبی دو جہاں کو نہیں ہے، لکھا یہ جا رہا کہ جیسا علم زید بکر کو ہے ایسا ہی علم نبی آخر الزمان کو ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے، اس دور کی ساری خانقاہیں خاموش تھی، جماعت کون دے، اس کے جواب میں کون کھڑا ہو؟ تو
تو شہر بریلی جسولی محلے کے اندر امام احمد رضا کو اللہ نے بھیجا، جو ہر جواب کا جواب بن کر کے ثابت ہوئے۔ لوگوں نے کہا نبی پاک کو غیب نہیں ہے، تو قرآن سے آپ نے غیب مصطفیٰ کو ثابت کیا، حدیث پاک سے آپ نے علم غیب مصطفیٰ کو ثابت کیا۔ جب لوگ بہت زیادہ بکواسیں کرنے لگے تو امام احمد رضا کہتے ہیں ارے نادانو، میرے آقا کے علم غیب کو تم دیکھنا چاہتے ہو، ان کی شان تو یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اور غیب کی کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے جب معراج کی رات میں خدا ہی نہیں چھپا؟ جو سب سے چھپا ہوا ہے وہ نبی دو جہاں سے نہیں چھپا، تو کون سی شے ان سے چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ان لوگوں نے کہا درود مت پڑھو، کہیں ثبوت نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے قرآن مقدس کے 22ویں پارے سے درود اور سلام کو ثبوت دیا اور کہا یہ درود پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، سلام کا پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ نے درود اور سلام پڑھنے کا جو حکم دیا ہے تو ہر ایک کو نہیں دیا بلکہ ایماندار کو دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں قابل توجہ بات جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ترجمہ اس آیت پاک کا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام پیش کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جو روک رہے ہیں ان کو روکنے دو، وہ اپنے کیڈی گری اور اپنے حال کو پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ کا خطاب ایمانداروں سے ہے۔ اب جو ایمان والا ہے نبی پر درود و سلام پڑھنے سے رکتا نہیں ہے، جو بے ایمان ہے نبی پر درود و سلام پڑھتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب ان لوگوں نے کہا سلام مت پڑھو تو احمد رضا کہتے ہیں ہم چلتے رہیں گے تو سلام پڑھیں گے، اٹھیں گے تو سلام پڑھیں گے، سوئیں گے تو سلام پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے بعد سلام پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد سلام پڑھیں گے، اپنے مکان میں سلام پڑھیں گے، اپنے دکان میں سلام پڑھیں گے۔ اور حال تو یہ ہے اگر ہمارے گھر کا کوئی بچہ یا بندہ اللہ کا انتقال کر جائے تو موقع ملے گا تو قبرستان میں بھی ہم سلام پڑھیں گے۔ ایسے حال کے اندر ان لوگوں نے کہا کتنا سلام پڑھو گے، ایک ایک سلام پر پابندی لگے گی۔ احمد رضا نے کہا عاشق اپنے نبی پر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک سلام پر روک رہے تھے احمد رضا نے، اپنے آقا پر ایک ہی مصرے میں لاکھوں سلام پیش کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب درود کی باری آئی تو ان لوگوں نے کہا کتنے درود پڑھو گے؟ تو احمد رضا یہ کہتے ہیں تعداد طے نہیں ہے، عاشق کا جتنا دل چاہے پڑھے گا۔ کب پڑھو گے؟ کہتے ہیں وقت متعین نہیں ہے، جب چاہیں گے تب پڑھیں گے۔ اذان سے پہلے ہاں پڑھیں گے، نماز کے بعد ہاں پڑھیں گے، نماز میں ہاں پڑھیں گے، کیونکہ نماز میں بھی درود کا حکم، سلام کا حکم، اور اس کے بعد میں کہتے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے عشق کی دنیا کو سجاتے جا رہے ہیں اور عاشقوں کو کہتے ہیں عاشقوں گھبراؤ نہیں، احمد رضا تم کو مجاز دے رہا ہے، ایک درود سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تم اپنے آقا پر یہ کہہ کر کے درود پڑھنا کعبے کے بدود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔
ایک درود سے روک رہے تھے، کروڑوں درود پیش کر رہے تھے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم اپنے آقا پر ایک ہی وقت میں کروڑوں درود پیش کر لوں تو امام احمد رضا نے بڑا حسین طریقہ بتا دیا، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھو، اگر ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا 1 کروڑ درود پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ آپ نے کہہ دیا طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تو آپ نے دوسرا مصرع پڑھا، آپ کو 2 کروڑ درود کا ثواب مل گیا۔ اب ایسا محسن کہاں ملے گا؟ جاؤ گلیوں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو، خانقاہوں میں دیکھو، درسگاہوں میں دیکھو، شاہراہوں میں دیکھو، تو کہیں اور نظر نہیں آتا ہے، ایک ہی جگہ نظر آتا ہے جس کو شہر بریلی کہتے ہیں۔ شہر بریلی سے ہمیں اس وجہ سے محبت نہیں ہے کہ وہاں کلبے ہیں، وہاں ہوٹلیں ہیں، وہاں پارک ہیں، وہاں کے لوگ لائے، وہاں کے لوگ مالدار یا حسن و جمال والے ہیں، نہیں، ہمیں محبت ہے تو اس وجہ سے محبت ہے کہ شہر بریلی کے اندر عاشق مصطفیٰ سو رہا ہے۔ نبی دو جہاں کا سچا پکا اچھا دیوانہ امام احمد رضا سو رہا ہے، اور گئے ہیں 25 سفر کو، تو جانے کا حال کیا ہے؟ حضرات کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیے ہر آدمی اس کے پیری مریدی کا ایک سلسلہ، اس میں لوگ سنی لوگ بھٹک جاتے ہیں، لیکن عاشقوں کسی بھی سلسلے سے جڑ کر کے رہنا جو سچا صحیح العقیدہ پیر کا سلسلہ ہے۔ لیکن امام احمد رضا کو یہ مت سوچنا کہ امام احمد رضا صرف رضویوں کے پیر ہیں، یہ مت سوچنا کہ امام احمد رضا صرف اشرفیوں کے پیر ہیں، کیونکہ آپ کے خلیفہ حضرت محدث اعظم ہند بھی ہیں۔ تو یہ مت سوچنا کہ امام احمد رضا ادے پور، جے پور، سہارنپور یا فلاں فلاں پور کے پیر ہیں، نہیں، امام احمد رضا کسی ایک سلسلے کے پیر نہیں، امام احمد رضا سارے سنیوں کے پیر ہیں، اور ایسے پیر ہیں جہاں بھی سنی ہوگا اس کی شناخت بدائی کے نام سے نہ ہوگی، علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام سے نہ ہوگی، شیخ محقق علی الاطلاق کے نام سے نہ ہوگی۔ سب کی تاریخوں کو پڑھ لو۔ میں جذبات کی دنیا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس دور کے جتنے علماء ہیں اور آج کے جتنے علماء ہیں، 2 صدیوں کے سارے عالموں مفتیوں کے حال کو لے لو، لسٹ میں لکھ لو، اور لکھنے کے بعد میں پوری دنیا کی سیر کرو، جاؤ پہچانو، سب طرف جاؤ، کسی بھی سلسلے سے کوئی ہو، جاؤ پہچانو، دنیا کے آخری خطے میں چلے جاؤ، اور جانے کے بعد میں وہاں لوگوں سے پوچھو تمہارا مسلک، تمہارا مشرق کس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ بدایوں کا نام نہ لے گا، شیخ محقق علی الاطلاق کا نام نہ لے گا، علامہ فضل حق خیرآبادی کا نام نہ لے گا، علامہ ہدایت رسول کا نام نہ لے گا، علامہ شاہ جی میاں کا نام نہ لے گا، لے گا تو یہ کہے گا میرے مسلک کی پہچان احمد رضا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جاؤ دیکھو اللہ نے کتنی مقبولیت دی ہے۔ ارے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے وادی رضا کی کو ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سارا علاقہ رضا کا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے تو اپنے خاندان کا کام نہیں کیا، حبیب رحمان کے دین کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کام کیا ہے تو زمین کا کام نہیں کیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے تو آقائے دو جہاں کے دین کا کام کیا ہے۔ جا رہے دنیا سے، بزرگ نے خواب میں سرکار کو دیکھا کہ ایک تخت سجا ہوا ہے، سرکار تشریف فرما ہے۔ سرکار سے مطلب یہ انڈیا کی سرکار نہیں، سرکار سے مطلب مدینے والے سرکار، ہم سب کے سرکار، زمین کے بھی سرکار، آسمان کے بھی سرکار۔
اجمیوں کے بھی سرکار، عربیوں کے بھی سرکار، سارے انسانوں کے جو سرکار ہے جن کی شان میں میرے امام نے کہا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ میں اس سرکار کی بات کر رہا ہوں جس کی شان میں امام احمد رضا کہتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ شامی بزرگ خواب دیکھتے ہیں کہ سرکار تخت پہ تشریف فرما ہے، ان کے ایک جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور ایک جانب حضرت سیدنا عمر فاروق تشریف فرما ہے، اور دیگر صحابہ ہیں اور سکوت کا ماحول، خاموشی کا ماحول ہے۔ تو شامی بزرگ کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ شاید کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ حضور کچھ بول نہیں رہے ہیں، سکوتی کیفیت ہے، بالکل خاموشی کا ماحول ہے، مجلس کے اندر کوئی کچھ بھی عرض نہیں کر رہا سرکار کی بارگاہ میں۔ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کسی کے آنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ کہتے میں نے دبے لہجے میں عرض کی حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو آپ آئے دو جہاں ارشاد فرماتے احمد رضا ہندی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب وہ کہتے میری آنکھ کھل گئی، ہندی کا نام سن کر میں سوچا ہند میں کوئی نبی دو جہاں کا عاشق ہے جس کا سرکار انتظار کر رہے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلا، انڈیا آیا۔ دہلی آنے کے بعد میں نے پوچھا احمد رضا ہندی کون ہے؟ تو ان لوگ دہلی کے کچھ لوگوں نے بتایا ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، بریلی میں بہت بڑے مسلمانوں کے عالم ہیں جن کو اعلیٰ حضرت احمد رضا کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے میں نے سفر کیا شہر بریلی کا، اور خواب جو دیکھی تھی میں نے ڈائری میں تاریخ نوٹ کر لی تھی کہ کس رات میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا۔ کہے شہر بریلی پہنچا، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی مجھ کو احمد رضا ہندی کے پاس لے کر چلو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ زیارت کے لیے کہاں سے آئے؟ ملک شام سے آیا، سرکار کو خواب میں دیکھا، سارے حال کو بتایا۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا بھائی رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جس احمد رضا ہندی کے دیدار کے لیے ملک شام سے آئے ہیں وہ احمد رضا کچھ ہی ہفتہ پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ شامی بزرگ کہتے میں نے تاریخ معلوم کی، کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے جب ڈائری نکالی اور تاریخ کہنے والے کے زبان سے سنی، تو ڈائری جب میں نے نکال کر کے ملائی تاریخ کو تو ملوان وہی تاریخ تھی جس تاریخ میں نے آقا کو انتظار کرتے ہوئے دیکھا، اسی تاریخ میں احمد رضا دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ احمد رضا ہندی ہے جن کے جانے کا انتظار دونوں عالم کے سرکار کر رہے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ کہتے بھائی وہ عالم تھے، مجدد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، بہت خوبیاں تھی، لیکن ولی نہیں تھے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہی اللہ کا سب سے بڑا ولی بھی ہوتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت شیخ المشائخ اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ وہ کچھوچا مقدسہ کے اندر وضو کر رہے، مریدین وضو کروا رہے ہیں، اچانک آپ نے چیخ ماری، اور جیسے ہی چیخ ماری تو مریدوں نے کہا حضور کیا بچھو نے ڈنک مارا؟ آپ کہتے نا 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 نا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کیا ہوا؟ کہا جلدی کرو جلدی کرو، شہر بریلی چلو، شہر بریلی چلو۔ ان لوگوں نے کہا حضور فون آیا کیا، تار آیا کیا، کیا معاملہ ہوا؟ تو کہتے ہیں دیکھیے امام احمد رضا کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ حضور کیا تار آیا یا فون آیا؟ کہتے نہیں نہیں، میں وضو کر رہا تھا، دوران وضو میں نے آسمان کی جانب اپنے چہرے کو کیا تو میں نے فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد اعلیٰ حضرت کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ شیخ المشائخ اشرفی میاں جو اللہ کے محبوب ولی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو قطب الارشاد کہتے ہیں، اور قطب الارشاد وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کا غوث ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے بڑی شان ان کو دے رکھی۔ مسجد کا نورانی عرفانی لاشانی کام چل رہا ہے،
آپ ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت کچھ نہ کچھ چینجنگ دیکھتے جا رہے ہیں۔ پہلے جمعے کو آپ نے کچھ اور دیکھا تھا اور اس جمعے کو آپ کچھ اور معائنہ کر رہے ہیں۔ اس مسجد کے نیچے والے حصے میں تقریباً 23 صفیں لگتی ہیں اور ایک صف میں لگ بھگ 22 لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس طرح محراب بھی بہت اونچی محراب، ماشاءاللہ شہر ادے پور کی کسی مسجد کے اندر اتنی اونچی محراب نہیں ہے۔ اور گنبد بھی جو بنایا جائے گا وہ بھی گنبد بھی بہت لاجواب ہوگا۔ جو بھی کام ہو رہا، 2 محراب آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، گزشتہ جمعے کے دن نہیں تھا۔ دیدہ زیب انداز سے ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں، بس یہ کہنا کہ جیسا کہ گزشتہ جمعے کے دن کہا تھا کہ ایک ایک مصلی کی جگہ اپنے لیے خاص کر کے یہ سوچ لیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتنا پیسہ اس میں دے دیں۔ اس میں تقریباً اب تک 65 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ روپے لگ چکے ہیں اور 1.5 کروڑ کی لاگت سے بھی زیادہ اس کا خرچ ہے۔ اس کے ساتھ یہ محراب کو ڈیزائنر کرنے والوں نے دیکھا، اس میں بتایا کہ لگ بھگ 15 لاکھ کا خرچ آئے گا اور دیدہ زیب انداز سے پوری اے سی پلان کے ساتھ یہ مسجد مزین ہوگی، جس سے نمازی آئے تو 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بجائے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے یہاں عبادت کریں۔ اس انداز سے انشاءاللہ الرحمن کام ہو رہا ہے۔ تو اگر نیچے سے اوپر تک سب دیکھا جائے تو ایک ایک آدمیوں کے اوپر تقریباً 15,000 کا خرچ آتا ہے، لیکن کام کافی حد تک ہو گیا۔ آپ نے تعاون بھی کیا ماشاءاللہ۔ تو پہلے نیچے کا فلور، جو نیچے کا فرسٹ پوزیشن یہ تیار ہو جائے تو اس تیاری کی پوزیشن میں جس حالت میں ابھی مسجد ہے، تو اگر آپ لوگ اپنے اپنے جیب خاص سے 5,500 یا 5,000 روپیہ ایک ایک آدمی دے دے تو یہ کام میرے خیال سے بآسانی نیچے کا پورا ہو جائے گا، جس میں لائٹ کی فٹنگ کا ہے، فرش کا بھی ہے اور ماربل کا بھی ہے، ساری چیزیں نیچے کی کنڈیشن بالکل صحیح ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ ارادہ بنا لے، ایک ساتھ دینے میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن نے آپ ہی کو نہیں ہم کو بھی مارا ہے اور بہت سارے لوگوں کو مارا، بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور اپنی قوم تو ماشاءاللہ کافی پریشان ہے، لیکن پریشانی کا حل ہر جگہ ہوتا ہے۔ پریشانی ہے تو ہمت کرو، انشاءاللہ اللہ مدد دے گا۔ اگر ایک ساتھ ایک مشت دے سکتے ہیں تو کمیٹی کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے 5,000 یا 5,500 روپیہ جو بھی بن سکتا ہے آپ دے۔ اگر ایک ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں تو ہر مہینے 500 روپیہ یا 1,000 روپے کی نیت سے نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ کام بہت لمبا ہے اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ایسا مثالی کام ہوگا کہ موت تو سب کی آنی ہے دیوانوں، لیکن جب موت آئے تو موت آنے کے بعد میں جب قبر میں لٹائے جاؤ تو مدینے والے مصطفیٰ برجستہ مسکرا کر کے کہہ دیں اور فرشتوں سے کہے رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، ارے سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ ایسی زندگی بنا لو، اس کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پوری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، آپ دل کھول کر کے تعاون کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔